السلام علیکم ناظرین، پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی۔ ناظرین، ہم کچھ بات کریں گے آج عدالتوں کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس کو گرفتار کر لیا، اس کو گرفتار کر لیا، بڑی بڑی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آ رہی ہیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں نارملی جو کیسز ہوتے ہیں وہ زمانے بھر چلتے چلے جاتے ہیں، سماعتوں پہ سماعتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، ٹرائل پہ ٹرائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مطلب اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، لوگ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، غریب ہیں وہ اپنے کیسز کے لیے، ان کی پراپرٹیوں پہ جو تنازع چل رہے ہوتے ہیں اس کے کیسز کو اتنی طول دے دی جاتی ہے کہ بیچارہ ایک غریب جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کے بچے ہوتے ہیں تب تک کیس جو ہے وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری عدالتیں کیوں اتنا جو کیس کو ہے وہ طول دے رہی ہوتی ہیں، حالانکہ سارے پروف ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے کہ کیوں اتنی طول دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ کیوں اتنی طول دی جاتی ہے۔ ایک بندہ انتظار کر کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن کیس جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اور بڑی گرفتاریوں کی بات یہ کی میں نے، تو ہم کچھ بات کریں گے جسٹس ڈینائڈ، جسٹس جو ڈیلے ہوتے ہیں سارے کیسز معاملات جو ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ان تمام تر ایشوز کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، کیا اس کے لیے حل ہونے چاہیے، کیا اس سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے بیرسٹر شادہ جمیل صاحبہ کو۔ ان سے ہم تجزیہ لیں گے اور ان کا سوچنا کیسا ہے، کیا ہے، وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ وہ کیا سوچتی ہیں اور ہمیں ایسے کون سے اقدامات جو ہیں وہ اپنانے چاہیے جن سے ان تمام تر صورتحال کا جو ہے سلوشن وہ نکل سکے۔ تو ان کی جانب پڑھتے ہیں اور ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ وزیر قانون رہ چکی ہیں، آخر کیا وجہ ہے، آپ بھی دیکھتی ہوں گی، آپ کو بھی ویری لانگ ٹائم ہو گیا ہے کہ آج تک جوڈیشل ریفارمز پر کوئی کام نہیں ہوا؟ سب سے پہلے جو آپ بات کریں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ کسی بھی انصاف کو اگر دینا ہے تو آپ وقت پہ دیں، بر وقت ہونا چاہیے۔ وجہ بر وقت کی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ بر وقت کام کرتے ہیں تو ثبوت جو ہوتی ہے اس وقت اور گواہ جو ہوتے ہیں اس وقت آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن جب وہ چیز گھسیٹتے 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں تو جو گواہ ہیں وہ چیزیں بھولنے لگتے ہیں، اور 4 سال بعد آپ ان سے پوچھیں گے تو غلطی کریں گے۔ صحیح، اس میں ہی پھر آسان ہوتا ہے جرا میں ان کو غلط دکھا کے بری کروا دینا، تو یہ ایک اور دھندا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز ہے کہ اگر ایویڈنس ہے تو ایویڈنس پرانی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، ادھر ہو جاتی ہے، ادھر لاپرواہی میں غائب ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ملتا۔ تو جب کارروائی دیر ہونے کے بعد اس کو کی جاتی ہے تو امکان زیادہ بڑھتا ہے کہ مجرم فرار ہو، یعنی فرار تو نہیں، یعنی بری ہو جائے گا، بری ہو جائے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ باعزت، مین چیز ہے وہ کہیں گے کہ جی ناکافی ثبوت کی بنا پہ ان کو ہم بری کرتے ہیں۔ تو ناکافی ثبوت جو ہے وہ اس کا مطلب نہیں کہ صاف ستھرے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بے انصافی ہے کہ ایک انسان کو آپ نے اتنی تاخیر کے بعد اس کو چھوڑا تو اس کے اوپر یہ سایہ لٹکتا ہے کہ ناکافی کا، جس کے مطلب ہے کہ ابہام ہے کہ اگر کافی ثبوت ہوتی تو شاید وہ بری عزمہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے بنیادی اصول ہے کہ بر وقت فوری طور پہ، فوری تو نہیں مگر بر وقت باقاعدہ ہونے، بر وقت سے باہر کے ملکوں میں جائیے تو وہاں پہ جیسے برطانیہ کو دیکھ لیں تو وہاں 3 مہینے سے پہلا جو کیس ہوتا ہے جو ابتدائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 مہینے کے اندر نمٹ لیتے ہیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے نمٹ لیا، تاکہ جلدی جلدی آئے، جن لوگوں کو یادداشتیں تازہ ہیں فٹافٹ وہ اپنی گواہی دیں، ساتھ اس کے ثبوت بھی آ جائے اور مکمل، اس کے بعد اپیل میں چلے گئے آپ، وہ اب ایک الگ مرحلہ ہے۔ لیکن کم از کم آپ شروع تو کریں، پتہ تو چلے کہ یہ جس کو آپ پکڑ لیا اتنے دھوم دھام سے وہ واقعی مجرم ہے کہ وہ صرف ایسی آپ نے ملزم بنا کے اس کو آپ نے اندر رکھ کے بے انصافی کی اس کے ساتھ۔ تو پاکستان میں اتنی دیر کر دی ہے کہ اب لوگ کو یقین نہیں آتا جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں کہ بھئی کہاں جائے گی بات۔ یہ ایک اور ڈرامہ بن رہا ہے، یہ کتنی تاخیر ہوگی، اس تاخیر میں اب نیب نے بھی اتنی دیر لگا دی کہ لوگ بھی جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک دم سے دھڑا دھڑ انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں۔ صحیح، اب گرفتاریاں کی ہیں اس پہ بھی لوگ انتظار میں دیکھنے کے لیے ہوگا کیا، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ حالانکہ پروف بھی مل چکے ہیں، سارے جتنی بھی چیزیں ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہیں وہ سب ان کے پاس ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، ڈیلیٹ پہ ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، مطلب لگتا ہے کہ کافی زمانے تک یہ کیسز چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ہماری پورے نظام کے اندر یہ مکہ کا کلچر جو آیا ہے اس کی وجہ سے پریشرز بہت ہوتے ہیں. ہر حلقہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ دباؤ ڈالتا ہے کہ کسی نہ کسی سے اس کو ختم کرو, مت آگے لے جاؤ. اس پریشرز کے اندر سے پھر آ کے کارروائی کو کرنا ہے. بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے, اتنی ڈھیل دی گئی, اتنی غلط چیزیں ہم نے اجازت کی, تاخیر کی اجازت کی, ایڈجرنمنٹس ہم نے بھرمار دفعہ دیے. آٹومیٹک ایڈجرنمنٹس ہو جاتی تھی, بعض دفعہ آپ نے مانگا مل گیا, ملتوی ہو گیا, ملتوی ہو گیا, ملتوی. اور جو بیچارے غریب ہیں ان کے لیے کہ اگر بہت نامور بندے کا کیس آ گیا تو ان کی کیس فوری طور پہ ایک سائڈ پہ رکھ دی گئی, وہ ان کے لیے اور تاخیر ہو گئی. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ پورا نظام جس طرح چلایا ہے اس کی وجہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اور کوئی چیز مکمل نظر نہیں آتی. چیز ہے کہ آپ نے گرفتار کیا, کارروائی کی, ثبوت پیش کی, اس کے بعد آپ نے ججمنٹ دی اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک بھروسہ نہیں ہاں نا, ہماری عام عدالتیں ہو, اعلیٰ عدلیہ ہو, مقدمات کی بھرمار ہے, لوگ انصاف کے چکر میں دنیا سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا اگر زمینی تنازع کا کیس ہے تو اس کو بھی اتنی طول دے دی جاتی ہے کہ ابا تو رخصت ہو گئے, پھر بچے در نسل کیسز چلتے چلے جا رہے ہیں. مطلب کیوں ان کیسز کو وائنڈ اپ نہیں کیا جاتا؟ اس سے اور ایک اور پہلو اس میں ہے, وہ یہ ہے کہ جب زمین کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو تاخیر ہوتی, پھر وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اس کی حد بندی پہ. جب وہ لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ڈانگیں چلتی ہیں, اس کے علاوہ آج کل بندوق چلتی ہے, تو اس کے اوپر لوگ بھی مرتے ہیں. جو تاخیر جو کی جاتی ہے اس کی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں. اسی لیے جلدی سے فیصلے کر کے ایک معاملے کو طے کر دیں, کیونکہ عدلیہ کیوں قائم ہوئی ایک نظام میں. دنیا میں تصور عدلیہ کا یہ ہے کہ جھگڑے ہمیشہ آبادی میں ہوں گے اور ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جھگڑوں کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچا دے کہ یا ہاں یا نہ. صحیح. اور پھر اس سے نہ ہوا, سب نے مان لیا کہ ہاں یہ ہماری ججز ہیں, کسی کا سے تعلق ان کا نہیں ہے, ان کے کوئی ذاتی کام اس میں نہیں ہے, ذاتی فائدہ اس میں نہیں ہے, غیر جانبدار ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا, لوگ مان لیے, چل پڑے. خوش ضروری جو ہارے گا وہ خوش نہیں ہوگا, لیکن مان تو لے گا, اس میں کوئی صداقت ہوگی. اگر اپیل میں جائے گا تو ہار جائے گا. کیوں؟ کیونکہ صحیح بیسس پہ ایک فیصلہ ہوا ہے. لیکن جب آپ وہ مرحلے کو آپ آنے ہی نہیں دیتے, آپ اس میں تاخیر کرتے ہیں, تو لوگ پھر مایوس ہو کے بھروسہ ہٹ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیب بہت زیادہ کنٹروورشل بنتا جا رہا ہے. بظاہر اس کی وجہ مقدمات کی طوالت ہے اور کمزور پروسیکیوشن بتائی جاتی ہے, جس کا سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ اب دیکھیے, کمزور پروسیکیوشن, ایک طرف سے کہا جا رہا ہے قانون کے اندر کہ جب نیب کا چیئرمین سیٹسفائی ہو جائے کہ ہاں کیس ہے تو پھر فائل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ناکافی رہا تو چیئرمین نے کیا فیصلہ کیا اس وقت جب اس نے دیکھا کہ کیا ثبوت کی, اس نے اسیسمنٹ کی کہ یہ ثبوت کیسی ہے. تو پروسیکیوٹرز کو بھی اگر آپ صحیح ثبوت اور چیزیں نہیں دیں گے وقت پہ, صرف ایک کارروائی ہے تاکہ وہ فیل ہو کے بندہ بری ہو جائے, یہ بھی تو چالاکیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت سے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہ محدود ثبوت دیے تو بندہ بری ہو گیا. صحیح بات ہے. تو یا آپ نے کسٹڈی نہیں لایا تو وہ لمبا چل رہا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کو ناکافی ہے, اس کو بری کر دیا. تو اس طرح جو چھوٹ آتی ہے, مجرم جو بنتے ہیں وہ آخر میں جا کے ہیرو بن جاتے ہیں. صحیح. تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کسی کو بھی فائدہ نہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ کمزور ہے اس وقت؟ جو ہماری کیسز اس وقت ان میں جو پروسیکیوشن ہاری ہے اتنی تعداد ہے کہ کم از کم 97% ہار جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ثبوت پیش نہیں کرتے. صحیح. مسئلہ یہ نہیں کہ ثبوت نہیں ہے, نہ کس انداز میں وہ فیصلہ کیا ہے. اگر فیصلہ ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے تو وہ ثبوت بھی نہیں پیش ہوگی. اگر فیصلہ ہے کہ نہیں اس کو پوری طرح کرنا ہے تو ثبوت آ جائیں گے. اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ عنصر ہے اور غیر جانبداری کا, جانبداری نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ہماری جو نیب ہے, جو نیب کارکردگی کی دکھا رہی ہے, اس کو کیسا دیکھتی ہیں آپ کی؟ صحیح ہے آپ کے خیال میں کہ ہاں اتنا فاسٹ ہونا چاہیے نیب کو؟ ابھی ہم نیب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. اچھا, کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, مجھے کیا بتائیے کہ ایکچوئل ریزلٹس کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں.
آپ نے گرفتار کیا، دھوم دھام سے گرفتار کیا، پیشیاں پڑ رہی ہیں، بیٹھے ہوئے انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد کسٹڈی، پھر یہ سلسلہ اب ہم کان پک گئے سنتے ہوئے، کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو ابھی تک میں نے کہا نا بھروسے کا فقدان ہے، وہ فقدان بہت خطرناک ہے. اس کے مطلب ہے کہ ان کی عزت بھی چلی جائے گی. اگر زیادہ نہیں سمجھیں گے اس کو تو ان کی عزت بھی چلی جائے گی. ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے بیکار ہے ادارہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ. اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائے وہ اور آواز اٹھائیں گے. تو عوام میں تو کوئی بھروسہ نہیں رہے گا. عوام کہے گی تو ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے شہادہ جمیل صاحبہ کہ عوام کتنا کوآپریٹ کرتی ہے قانون کے ساتھ؟ کیونکہ اب تو عوام قانون ہاتھ میں لے کر گھوم رہی ہوتی ہے نا. قانون کے لیے کوآپریٹ کرنے تیار ہے. کبھی عوام کے اوپر ہمیشہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس بات کا غلط ہے. عوام کوآپریٹ کرتی ہے. عوام کی مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے. اگر آپ تاخیر کریں گے، دیکھیے عوام میں عام آدمی بس سے آتا ہے، بس سسٹم آپ کی ٹھیک سے چلتی نہیں ہے. جس حالت میں لوگوں کو اوپر بس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس میں تو ٹیڑھی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے بسوں کی. پھر اس کو عورتوں کو لے کے اس بس میں چلے، دوسرا ہے کہ ٹیکسی لے کے چلو یا چنچی پکڑو یا کوئی ایسی چیز پکڑو. ان کے لیے دقت ہے. خاص طور سے اگر وہ آ رہے ہیں حیدرآباد سے، اگر آ رہے ہیں سکھر سے یا مفصل ایریا سے آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو دقت ہوتی ہے. وہ آ کے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جی پیشی. مطلب آپ کے خیال میں بیرسٹر شہادہ جمیل صاحبہ، آپ کے خیال میں کہ عوام کا کوآپریشن قانون کے ساتھ پراپر پورا بہت ہے. آ کے آپ عدالتوں میں آئیں، ہماری عوام وہاں سڑ رہی ہے لیکن قانون پہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے انتظار فرما رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، مگر یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، تو بڑھتے ہیں ناظرین ایک بریک کی جانب.